بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ پاکستان میں عید الفطر کی جو چاند رات تھی، اسی چاند رات کو ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے اپنی جانب سے خیانت کی ساری حدوں کو کراس کرتے ہوئے ہمارے اعتبار سے جو ویڈیو اپلوڈ کی، اس کے اندر جو انہوں نے خیانتیں کی، ان کی ٹیم نے جو خیانتیں کی، ان تمام خیانتوں پر ہم آپ کو مطلع کرنے کے اعتبار سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے پیج پر جو اس بحث کی، اس ڈیبیٹ کی جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی، وہ بالکل واضح طور پر مکمل ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی۔ اس میں سے 1 سیکنڈ کی ویڈیو کو بھی ہم نے کٹ نہیں کیا، سوائے جو بیچ میں ایڈز آتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کسی بھی منظرنامے کو بالکل کٹ نہیں کیا، بالکل اسی طرح ایز اٹ از اس کو اپلوڈ کیا۔ اب ہوا یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا کہ وہاں پر ہم نے جو فقہا کے جو استدلالات پڑھے، فقہاء احناف کے، کہ جو ہمارے فقہا نے امام سرخسی ہیں اور اسی طریقے سے ابن عابدین شامی ہیں، مرغنانی ہیں، صاحب ہدایہ امام ابن حمام ہیں، بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ ہیں، ان کے نزدیک مفتہ بہ قول کیا ہے۔ ہم نے یہ فقہا کی جو نصوص وہاں پر پیش کی تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ یار میرا تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ چاند رات کو ہی، چونکہ ان کو پریشانی لگ گئی تھی، رات کی نیند مشکل ہو رہی تھی ان سے، اور دن کا چین جو ہے وہ گویا کہ چھنتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے راتوں رات جو ہے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اگلے دن جو ہے اس کو یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس میں تاخیر کی جائے، تو ایک بنیادی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی، اور ہم نے کہا کہ ابتدائی طور پر ہم ڈاکٹر صاحب کی جو خیانتیں ہیں اس ویڈیو کے اندر وہ دکھائیں گے۔ اب سب سے پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جو گزشتہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے اندر دکھا چکا ہوں کہ انہوں نے جو تھمبنیل لگایا ہے، اس تھمبنیل کے اندر بہت بڑی خیانت کی ہے کہ بات کیا تھی، حربی کافر کی، اور انہوں نے یہاں پر حربی کا لفظ ہٹا دیا۔ اچھا، پھر بعد میں ہماری توجہ گئی کہ تھمبنیل کے علاوہ جو کیپشن جو نیچے چل رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، کیپشن کے اندر بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ حربی کافر کا لفظ نہیں لکھا، چونکہ ان کو پتہ تھا اور پتہ ہے کہ علماء اہل سنت کی اکثریت اس طرف ہے، اس طرف اکثریت کا رجحان ہے کہ لا ربا بین المسلم والحربی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کیپشن کے اندر بھی جو ہے یہ خیانت کی، یہاں پر حربی کافر کا لفظ نہیں لکھا۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو امانت داری کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی ویڈیو ہی سن لیں، ذرا یہ سنیے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ دی تھی دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ریفرنس پورا دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو ابتدا میں جو میں نے گفتگو کی تھی، ابتدا میں نے یہ کہا تھا کہ فقہا کا قاعدہ ہے، فقہا کتاب و سنت ہی سے استدلال کرتے ہیں، میری یہ گفتگو بھی کاٹ دی گئی، اور فقہاء احناف کا میں نے وہاں پر واضح طور پر کہا تھا کہ فقہاء احناف علی الخصوص کتاب و سنت ہی سے استدلال کرتے ہیں، دیگر فقہا بھی استدلال کرتے ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ قاعدہ بیان ہو چکا تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے تھی، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، میری اس بات کو بھی کاٹ دیا گیا۔ میں فقہاء احناف کا قاعدہ بیان کیا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب فقہاء احناف کا نام لے لیا تو فقہاء احناف کتاب و سنت ہی سے استدلال کرتے ہیں، کتاب و سنت سے ہٹ کر استدلال نہیں کرتے۔ بنیادی طور پر جب میں اور آپ کتاب و سنت کے اگینسٹ جانے کو قبول نہیں کرتے تو یہ سارے ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں تو یہ کتاب و سنت سے اگینسٹ جانے کو کس طریقے سے قبول کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک بات اور بھی کی اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں ابھی آگے چل کے۔ پہلے میں وہ بات بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ احناف کا قاعدہ غلط بیان کر رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر یہ بات کی۔ آگے بھی ڈاکٹر صاحب نے اس کے آگے بھی بات کی ہے، لیکن آپ نے یہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں مجھے واضح کہا، جو پہلے دن جس پر بات شروع ہوئی تھی کہ میں جہاں پر ایک مسئلہ بیان کر رہا تھا، تو وہ مسئلہ بیان کرتے ہی بیچ میں جو ڈاکٹر صاحب ٹپک پڑے۔ مناسب تو یہ تھا کہ وہ وہیں پر خاموش ہو جاتے، بعد میں مجھ سے گفتگو کر لیتے، لیکن وہ بعد میں اسی دوران جو ہے انہوں نے آ کر انٹرپٹ کیا، تو وہاں پر جو میں نے یہ کہا کہ یہ فقہاء احناف کا قاعدہ ہے تو وہیں پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، تو وہیں پر ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ فقہاء احناف کا قاعدہ غلط بیان کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے کانوں سے سن لیجیے اور آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ دارالحرب میں ایک مسلمان ہے،
میں نے لین دین دونوں کی بات نہیں کی, میں نے لین کی بات کی ہے کہ اگر اس سے لینا پڑتا ہے اور اس سے زیادہ رقم لے رہے تو اس کو ہمارے فقہا نے جائز لکھا ہے. میں نے آپ کو مجتہد مطلق العنان جو کہا اس وجہ سے کہا, میں آپ کو احناف کا قاعدہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ غلط قاعدہ پڑھ لا ربا بین الحربی والمسلم. یہ حدیث ہے, آپ جب اس کو غلط کیا کہہ یہ رہے حدیث متواتر ہے؟ میرے محترم, جب آپ اس کو غلط کہہ رہے تو پھر آپ ہاتھ اٹھا دیں, آپ کہیں میں حنفی نہیں ہوں. نہیں. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنی یہ جو ویڈیو انہوں نے چاند رات کو اپلوڈ کی, اس میں ایک بڑی گھناؤنی حرکت کی ہے. میں پوری دنیا کے احناف علماء سے, صرف پاک و ہند کے نہیں بلکہ پوری دنیا کو میں یہ اپیل کروں گا اور ان سب سے گزارش کروں گا, میری اس بات کو بڑی توجہ سے سنیے گا کہ یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا کہ ایک طرف وہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے اور دوسری طرف انہوں نے کٹ کر کے وہ ویڈیو لگائی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اب اس سے وہ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کشتہ عشق رسول, آپ جو ہے وہ قرآن پاک کے مخالف جا رہے, یعنی اعلیٰ حضرت نے جو فیصلے کیے تو وہ قرآن پاک کے مخالف کیے. اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے فیصلے قرآن پاک کے مخالف ہیں تو پھر وہ فقہائے احناف جن سے اعلیٰ حضرت نے استدلال لے کر آگے بات کو پہنچایا ہے تو پھر ان پر کیا حکم شرعی لگے گا کہ وہ بھی کیا قرآن و سنت کے, یعنی قرآن کے, سنت تو بات کی بات ہے. جو آپ نے جو حرکت کی ہے کہ ایک طرف قرآن کی آیتیں آپ پڑھ رہے ہو, دوسری طرف آپ نے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت بیچ میں سے کٹ کر کے, بھائی وہ میں نے اعلیٰ حضرت کیوں کہا میں وہ بھی بتاتا ہوں, پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے. دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ریفرنس پورا دینا چاہیے. بھائی قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, وذروا ما بقی من الربا, اس سے پہلے ربا کا جو لین دین ہو گیا اب چھوڑ دو, ان کنتم مومنین, اگر تم صاحبان ایمان ہو. اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا, اے ایمان والو ربا کو مت کھایا کرو. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس واخذہم الربا وقد نہوا عنہ. نے فرما دیا سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, اس کا گواہ بننے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی. ہم پبلک کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت پہ چلنے جی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, ٹھیک, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا فتویٰ ہے نا. یہ سارا منظرنامہ تھا کہ میں وہاں پر یہ کہہ رہا تھا کہ آپ قرآن کی آیتیں بجا پڑھ رہے ہیں, اس کا منع نہیں, ہم بھی ان آیتوں کو مانتے ہیں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, ہم اس کو بھی مانتے ہیں, لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ ربا کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا. یہ فتح القدیر کے اندر یہ لکھا ہے لا ربا بین المسلم والحربی, ہدایہ آخرین جو ہماری قانون کی کتاب ہے, جوا کھیلنا جائز ہے یہ بتائیں. لا ربا بین المسلم والحربی, جوا کھیلنا جائز ہے. اس کے بعد صدر الشریعہ بدرالطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ ربا جو ہے یہ لا ربا بین الحربی والمسلم. اور پھر سب سے بڑھ کر جو میرے لیے اور تمام اہل سنت کے لیے, بالخصوص جو پاک و ہند کے اندر رہتے ہیں, ان سب کے لیے, میرے لیے بالخصوص, اگر اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے اس کا اپنا مسئلہ ہے. میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی کشتہ عشق رسول مجدد میعت حاضرہ والسابقہ صاحب الحجت القاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 4 جگہ پر اس کو جائز لکھا ہے, اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سود نہیں ہے. اچھا میں پوچھ رہا ہوں جوا کھیلنا جائز ہے؟ ایک منٹ رک جائیے, ایک منٹ, آپ اتنی دیر لگے رہے, میں نہیں بولا. آپ نے فرمایا یہ سود نہیں ہے, اور پھر آپ نے وہاں پر یہ بات نہیں کہا کہ سود نہیں, میں اعلیٰ حضرت کا فرما رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ سود نہیں ہے. آپ نے فرمایا سود ہوتا تو امام سرخسی اس کو کیوں جائز قرار دیتے. آپ نے فرمایا سود ہوتا تو مرغنانی کیوں جائز قرار دیتے. آپ نے فرمایا سود ہوتا تو ابن عابدین شامی کیوں جائز قرار دیتے. آپ نے فرمایا سود ہوتا تو ابن امام اس کو کیوں جائز قرار دیتے. اور فرماتے ہیں یہ سود نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا. بس بات دی تھی. دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ریفرنس پورا دینا چاہیے. ہم نے وہاں پر حضرت عباس والی حدیث سے, قبیلہ بنو قینقاع والی حدیث سے, قبیلہ بنو نضیر والی حدیث سے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ صحابہ کے درمیان تعامل صحابہ میں اور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی احناف کے نزدیک, بالخصوص طرفین کے نزدیک اور دیگر جن کے نام میں نے لیے, ان سب کے نزدیک قاعدہ یہی ہے, اس طرح کے معاملے, اس طرح کے عقود میں قاعدہ یہی ہے کہ لا ربا بین المسلم والحربی.
تو اب یہاں پر میں احناف علماء سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ گویا کہ اپنی اس ویڈیو کے اندر احناف کے سامنے جو ہے بالکل قرآن کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن کو احناف کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ احناف قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرتے تھے، حالانکہ وہاں جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ یہ ربا نہیں ہے، فلاں 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 فقہ نے لکھا ہے کہ یہ ربا نہیں ہے، اور اس گفتگو کو کاٹ دیا گیا۔ دوسری بات، میں پوری دنیا کے رضوی علماء سے یہ عرض کروں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا میں وہاں بار بار نام لیتا رہا، ان سے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ وہاں پر جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر ہی کہہ دیتے کہ سیدی اعلیٰ حضرت میرے سر آنکھوں پر، اور اس طرح کی کوئی بات کر دیتے، ان سے اس طرح کی وہاں پر کوئی بھی بات نہیں۔ اور الخصوص میں یہاں پر ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو اور فقہائے احناف کو اور دیگر وہ علماء جو اس وقت ڈاکٹر صاحب کے دامِ فریب میں آئے ہوئے ہیں، کہ آپ دیکھ لیجئے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو اور دیگر فقہائے احناف کو قرآن کے اگینسٹ لا کر ایک کیا تاثر دینے کی کوشش کی گئی، کہ قرآن کے مقابل لانے کی کوشش کی گئی۔ تو میں تمام علماء احناف سے علی العموم اور تمام رضوی علماء سے علی الخصوص یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس فتنے کی سرکوبی کیجئے، اس کے خلاف آواز اٹھائیے، اس کا سر اٹھنے نہ دیجئے، اور پھر اس کے بعد میں آئندہ کے لیے ایک اعلان کر دوں کہ آئندہ کی ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب نے جو ایک خیانت کی ہے وہاں پر، اور دوران گفتگو جو انہوں نے ایک اپنا اظہار کیا ہے، آئندہ کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب تو جو ہے وہ غیر مقلدین سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غیر مقلدین تو شاید کسی نہ کسی جگہ پر ٹھہرتے ہوں، تو اپنی اس گفتگو میں ڈاکٹر صاحب کسی جگہ ٹھہرے نہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔